نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم عن اللغو معرضون وقال النبي صلى الله عليه وسلم امن صمت نجا كما قال عليه السلام کیا انسان تقویم میں پہلے انسان اسرائیلی کی ہوتی ہے اپنی زبان پھر اپنے نبی سے من صمت سنوایا اللہ اللہ تیرے کیا کیا احسان محترم جلسہ معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آج اس مجلس مبارک میں مجھے اس عنوان پر اپنی معروضات پیش کری ہے وہ ہے زبان کی حفاظت. سامعین کرام ارشاد خداوندی ہے قد افلح المؤمنون یقیناً ایمان والی کامیاب ہو گئے. ہم پوچھتے ہیں قرآن مجید سے کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی نشانی کیا فرمائی. قرآن مجید نے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. وہ لوگ جو نماز میں خشوع کرتے ہیں اور لغویات اور بیہود کلام سے بچتے ہیں. سید المرسلین سرور کائنات محمد الاولین والآخرین کا ارشاد ہے جو شخص اللہ کے منشدین پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے یا زبان کو بند رکھے. محترم سامعین کرام یہ زبان ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. کتنی عظیم نعمت خداوندی ہے بلکہ اگر دیکھی جائے تو رب العزت نے فوج کا ایسا مشین عطا فرمائی ہے جس پر ہر زبان بولی جاتی ہے اور گوشت کا ایک نرم ٹکڑا ہے جس پر نرم باتیں نرم لہجہ اختیار کرنا چاہیے. حضور کا ارشاد مبارک ہے جہنم میں اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو نماز کی کرتوت کی وجہ سے اونٹوں میں سے اونٹری گوشت میں ڈال دیے جائیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنی ہاتھ سے زبان کو پکڑ کے کھینچ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر ارشاد فرمایا ابو بکر کیا کر رہے ہو. آپ نے فرمایا اے عمر رضی اللہ عنہ اس زبان نے مجھے بڑی ہلاکتوں میں ڈالا ہے اس لیے میں اس کو قابو کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس میں اچھائی ہو برائی نہ ہو سچائی ہو نصیحت ہو محبت ہو شریع کلام ہو نرم ہو عدل ہو وفا ہو خیر ہو. سامعین کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جو شخص دو چیزوں کی ضمانت دیتے یعنی شرم کا اور زبان کی میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے طور سے بچنے کا ایک بہترین نسخہ ارشاد فرمایا ہے من صمت نجا جو خاموش رہا اس نے ہر قسم کی آفات سے نجات حاصل کی. دعا کریں